نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ بزرگان دین کے آستانوں سے فیض جاری ہے اور فیضیاب ہونے والے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا خاندان ہی خانوادہ اشرفیہ سے ارادت اور بیعت میں متعلق تھا، اور اپنے آبا و اجداد کی روایت پر چلتے ہوئے ہم نے بھی سرکار کلاں سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کیا، اور مخدوم پاک کے آستانے پر سلسلہ میری اپنی خود بیماری تھی۔ سن 1962 میں میں سخت بیمار ہوا اور دوا علاج سے شفا یاب نہ ہو سکا، تو مخدوم پاک کے عرس میں حاضر ہوا، اور ایسا فیض ہوا کہ ایک رات وہاں گزری اور میرا مرض غائب ہو گیا، اور میں اللہ کی رحمت سے حضور مخدوم پاک محبوبیت دانی حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوا، اور اس وقت سے مسلسل درگاہ کے عرس کے موقع پر میرا آنا جانا رہا۔ درمیان میں بھی ہمیشہ ایک دو بار آتا جاتا رہا، اور یہ تاریخوں سے اور تصوف کی کتب سے اور صوفیاء کرام سے زبانی ان کی صحبت سے معلوم بھی ہوا کہ یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ جو کتابوں میں درج ہے، کوئی غوث ہوتے ہیں، کوئی کتب ہوتے ہیں، کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی نجیب ہوتے ہیں، کوئی نقیب ہوتے ہیں، کوئی اخیار ہوتے ہیں، کوئی ابرار ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے درجے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں تصوف کے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور جو ولی جس نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اس کے معجزات کا اثر اس کی کرامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، اور کوڑھی کو شفا، بیماروں کو شفا دینا، اور نابینا کو بینائی عطا فرمانا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزات تھے۔ تو حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پاک سے بھی ان کی کرامت سے، سب سے کرامت تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ظاہر کرامت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے در سے بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، اور آصف زدہ اس سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور بہت سی مرادیں پاتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے زیادہ اجاگر اور نمایاں یہ کرامت ہے، اور وہ مشاہدہ تو مجھے اپنی ذات پر خود ہی ہوا کہ میں 4 مہینہ سے بیمار تھا، اور آستانِ پاک پر پہنچا تو مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ کہ میں جو کام کرتا یا جس سے عقیدت رکھتا، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کرنے کا شوق ہوتا۔ اس طریقے سے حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق ہوا، تو ان کے محبوب خلیفہ حضرت مولانا نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے صحبت میں اپنی زندگی گزاری اور ان کے ساتھ ساتھ ہمراہ رہے، سفر حضر ہر جگہ، انہوں نے ان کے مخدوم پاک کے اقوال کو اور ان کے بہت سے فرمان کو اکٹھا کیا۔ اس کا نام ہے لطائف اشرفی۔ تو اس کا مطالعہ میں وہ تو فارسی زبان میں ان کی اصل کتاب ہے، میں نے اردو جو اس کا ترجمہ تھا اس کو پڑھا۔ اس سے حالات معلوم ہوئے کہ حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ سادات گھرانے سے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا گھرانہ ہی دیندار بھی تھا اور علم دین سے بھی بھرپور تھا۔ لہذا یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ
حافظ قرآن ہوئے تو اس وقت ان کی 7 سال کی عمر تھی، اور ان کے خاندان میں اس وقت میں 72 افراد مردوں میں سے تھے جو سب کی سب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ روایت سمع کے قاری بھی تھے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا گھرانہ کتنا علمی گھرانہ تھا اور شہنشاہیت تھی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کمانے کھانے کے لیے تو وطن کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کے لیے کوئی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے بال بچوں کو چھوڑے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو کتنی اسلام سے محبت تھی اور اللہ و رسول سے کتنی وابستگی تھی کہ دین اسلام کی ترویج کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا، نہ صرف وطن نہیں اپنی حکومت کو چھوڑ دیا، اور 24 سال کی عمر میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی حکومت سپرد کر کے شمنان سے ہندوستان کا رخ اختیار کیا، اور یہیں آ کر پنڈوا شریف میں حضرت علامہ الحق والدین گنج نواز لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور ان کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ کیا، اور جب وہ کامل ہو گئے، کامل تو پہلے ہی سے ان کے آثار میں تھے، اس لیے کہ جب وہ آ رہے تھے تو حضرت خواجہ علامہ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ مجھے ایک سید کی بو آ رہی ہے، چلو اس کا استقبال کریں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مخدوم جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات باصفات کیسی کامل و اکمل تھی کہ ابھی ان کے پیر خود استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو ابھی پہلی ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر کچھ دور آئے اور ان کو لے جا کر بڑی محبت کے ساتھ بیٹھایا، مرید کیا، اور ان کے پاس جتنے خزانے تھے وہ سب کی سب مخدوم جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ پاک میں اس کو تفویض فرما دیا۔ اب ان کے حیات پر اگر بات کیا جائے تب تو بہت طول ہو جائے گا، مختصراً یہ ہے کہ کئی سال تک اپنی پیر کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور پھر اپنے پیر ہی کے حکم سے اس جگہ تشریف لائے جہاں آج ان کا آستانہ ہے۔ آپ نے بتایا شروع میں کہ آپ سن 62 سے حضور محبوب پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا اتنے دنوں میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آیا جو عجوبہ ہو یا اچنبھا ہو، جس سے ڈاکٹر پریشان ہو، یا کوئی ایسا کیس نہیں نظر آیا جس سے سائنٹسٹ پریشان ہو اور حضور کی بارگاہ میں مقال ہو گیا ہو؟ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک بار میں کورس کا موقع نہیں تھا، درمیان میں گیا، ایک عورت اپنے 4 سال بچے کو لیے جا رہی تھی، اور ایک مطلوب علی نام کے تھے جو نگراں تھی خانقاہ کے، سرکار کلاں کی خانقاہ کے۔ انہوں نے اس عورت کو آواز دیا، وہ عورت آئی اور کہا کہ ذرا حافظ صاحب کو اس بچے کی روداد سنائیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے اور پولیو سے یہ بیمار ہو گیا، اور اس کے والد جو ہیں، اس کے ابو جو ہیں، وہ سروس کرتے ہیں سرکاری، پیسے کوئی کمی نہیں، بہت علاج کیا، پیسہ پھونکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ پولیو کا علاج تو ہوتا نہیں، یہ سوائے اس کے کہ کسی بزرگ، کسی آستانے کی دعا ہو جائے، کسی آستانے کا فیض ہو جائے، کسی بزرگ کی دعا ہو جائے تو یہ مرض چھٹ سکتا ہے، ورنہ اس کی کوئی اپائے نہیں۔ تو پوچھا کہ تب کوئی آستانہ ہی بتاؤ، تو مخدوم پاک کا آستانہ بتایا۔ مختصراً یہ کہ عورت کہنے لگی کہ ہم آئے اور یہاں رہے، وہ سروس میں تھے، چھٹی جو لے کر آئے تھے، دن پورا ہو گیا، وہ واپس چلے گئے، مجھے خرچہ دے گئے اور کمرہ لے لیا، اور میں اس بچے کو لے کے پڑی رہی، اور میں اس کو کاندھے پر لاد کے لاتی تھی اور عدالت کے چبوترے پر سلا دیتی تھی، اور خود بیٹھ کے فاتحہ پڑھتی اور دعا کرتی، روتی، بلبلاتی، عرض کرتی کہ اس کو شفا مل جائے۔ 2 مہینہ کا عرصہ گزرا تو یہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں تھوڑی دور جا کر اس کو بلایا اور پیدل چلا آیا، اور پورا ہاہاکار مچ گیا، جتنے لوگ حاضرین تھے سب میں شور ہو گیا کہ ایک پولیو زدہ لڑکا اچھا ہو گیا۔ تو اس پولیو زدہ لڑکے کو تو پولیو میں نے نہیں دیکھا، اچھا دیکھا، لیکن اس کی ماں کا یہ بیان ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو نیل کے کنارے بیٹھی تھی، اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ قے کر رہی ہے، لیکن قے نہیں۔ جب وہ اس کا چہرہ لال ہو جاتا اور قے میں کیا گرتا، ایک چھوٹی الائچی اور ایک سوئی،
इस तरीके से 3 बार में 3 इलायची 3 सुई गिरी, जो मैंने अपनी आँख से देखा। उसके बाद मैं अपने साथी से कहा कि ऐसे ऐसे निकम्मे लोग होते हैं, इस पर किसी ने खिला दिया होगा, इसको इस बच्ची को कितनी तकलीफ़ रही होगी। उसके बाद थोड़ी ही दूर पर खड़े थे, वो करीब आया और कहा कि अब मेरी बच्ची है, मैं गया का रहने वाला हूँ, और जो बगल में बूढ़ी बैठी हैं वो इसकी माँ है, वो पागल थी। मैंने बहुत इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुई, तो मुझसे मेरे ही दोस्तों ने कहा कि वहाँ ले जाइए, वहाँ पागल अच्छे हो जाते हैं। मैं यहाँ आया, कुछ दिन रहा, लेकिन मेरी छुट्टी का दिन ख़त्म हो गया जब पागल थी और अच्छी नहीं हुई। तो यहीं के लोगों ने कहा कि कमरा उमरा दे कर उसको रसद पानी देकर चले जाइए तो ठीक हो जाएगी कभी न कभी। हमने पूछा कि कहीं भाग जाए, पागल है? तो कहा कि नहीं, ये इस दायरे से कोई पागल भागता नहीं। बहरहाल मैं क्या करता, छोड़ के चला गया उस पगली को। आज ये 2 साल का ज़माना गुजरा, तब ये टेलीग्राम किया कि मैं ठीक होगी, तो मैं आया इसको लेने के लिए। तो जब बच्ची भी मेरे साथ हो गई, घर रहती थी, कभी कभी बहुत सख्त इसको दर्द पेट में होता था, दवा इंजेक्शन होती ठीक हो जाती, मगर इसका कभी ख्याल नहीं आया। ये बलिद हो गई कि मैं भी चलूँगी माँ के पास। तो आई तो यहाँ इसको खिलाया हुआ गिर गया। तो यह वाक़या तो मैंने अपने सामने देखा। उसकी माँ के पागलपन को दूर होने के लिए उसके बाप ने बताया, और वो वहाँ बैठी हुई थी। यह 2 तो मेरे आँख के सामने, और मेरे ऊपर जो गुजरा वो तो मैंने पहले ही बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आवाम उन्नास के लिए इतनी सारी जानकारी, जो आवाम उन्नास के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित है।